جو شر پیدا ہوتی ہے تو اس کا آغاز چہرے سے ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کریں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیسا ہوگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیسا ہوگا، یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ان کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے بتائیں میری مائیں بہنیں کہ وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کی وارث بننا چاہتی ہیں۔ وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہیں یا وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر تقدس محض انداز میں مجبوراً گھر سے اگر نکلنا پڑے تو نکلتی ہیں۔ کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہوں اور ان کی طرف گندی گندی اور بھوکی نظریں اور غلیظ نظریں اٹھیں۔ وہ چاہے گی کہ میں تقدس محض زندگی گزاروں۔ میری ماں و بہنوں، یہ برقع کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ اس برقعے کی ایک ایک سلوٹ میں تیری حیا کا پہرا ہے۔ مغرب کی لڑکیاں نہیں ہیں ہم مشرق کی بیٹیاں ہیں۔ تو تم سمٹ جاؤ گی تو امت پھیل جائے گی، گھر کو سنبھال لو گی تو امت سنور جائے گی۔ تو عورت کو گھر میں سمٹ کر اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر اپنی عظمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ زمرد کا گلوبن اس کو دیا جائے اور پردے میں سمٹ کر گھر کے اندر رہے، یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز فخر ہے اور عزت کی بات ہے، یا وہ آزادی نسواں کے نام پر بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس کر باتیں کرتی پھرے؟ ایک عورت گھر کے 4 افراد کی خدمت کر کے بوجھ سمجھتی ہے، سوچتی ہے مجھے آزادی ملنی چاہیے، اور وہ عورت 300 مسافروں کو پانی پیش کرنا، کھانا دینا اور ان کی گندی گندی نظریں ان کا سامنا کرنا، یہ عزت ہے؟ یا گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے، تقدس ماحول میں بچوں کی اچھی تربیت کرے، یہ عزت ہے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف اس کو سنبھال لے اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہمارے لیے روشن، منور اور تابع وجود ہے، جس سے ہم مقدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں۔ میری بہن، اگر تو بہن بن کر قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اگر ماں بن کر قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے، تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نبی کے گھر کی عظمت ہے نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار۔ تو آج کی عورت سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کر اپنی زندگی کی راہیں متعین کر سکتی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آ سکتا، اور وہ کیا ہے کہ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، تو تیری گود میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں گے۔ تو عورتوں کا کردار بچوں کی تربیت تک محدود ہونا چاہیے، اور وہ اس کو بحسن بخوبی نبھاتی ہیں تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمیں ان تمام اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے امت کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیا، جس وجہ نے امت کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پاک، اسوہ نور کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ نور کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی بطور نمونہ اختیار کر کے ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حیا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔